اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مراقبہ بذریعہ اصول حق، مراقبہ بذریعہ گمان حق، مراقبہ بذریعہ انعام حق، مراقبہ بذریعہ اصول حق، مراقبہ بذریعہ شفاء حق، مراقبہ بذریعہ عطاء حق، مراقبہ بذریعہ وفاء حق، مراقبہ بذریعہ مدد حق۔ اچھے گمانوں کا اصول مراقبے میں یعنی کہ آنکھیں بند کر کے اچھے گمانوں کا اصول اپنانے سے مراقبہ حفاظت جسم و جان بھی ہے، مراقبہ انعام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ نبی پر جو مراقبے کی حالت میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اور درود ابراہیمی وہ ذریعہ مراقبہ ہے کہ تمام روحانی امراض سے بچانا اور پاسدار ہو جانا۔ حفاظت کا مراقبہ قوت یقین ٹھہرا ہوئے سلامتی گمان شان حق ہے۔ اگر مراقبے میں گمان کا ٹھہر جانا ممکن ہو جائے تو یقیناً گمان ہی کامیابی کی دلیل کامرانی ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے مراقبے میں گمان اچھے ہو جائیں اور اپنے گمانوں سے اپنی ظاہری باطنی امراض سے نجات پا لیں اور مراقبے سے ہی دوسروں کو نجات دینے والے بن جائے۔ مومن ہی مومن کے لیے شفا دینے والا ہے، اور مومن ہی مومن کا مددگار ہے، اور مومن ہی مومن کا بھائی ہے، اور مومن ہی مومن کا پاسدار ہے، اور مومن ہی مومن کے لیے رہنما ہے، اور مومن ہی مومن کے لیے پاسدار ایمان ہے، اور مومن ہی مومن کے لیے روحانی امراض کا علاج بذریعہ شفاء پروردگار ہے۔ انسان افضل ہے، اور انسانوں میں افضل تر وہی لوگ ہیں جو گمان اچھے ایمان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایمان سلامتی ہے، گمان حق کے نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے جو واقف ہے علم کے ذریعے، وہی تو گمان میں نور کا رکھتے ہیں، اور جو گمان نور کا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو گمان کی روشنی سے یعنی کہ اپنے نور کی روشنی سے ان کی عقلوں اور ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ شان مراقبہ بندگی اظہار گفتگو بھی ہے، اور شان مراقبہ بندگی اظہار علم بھی ہے، اور شان مراقبہ بندگی اظہار فضیلت بھی ہے، اور شان مراقبہ بندی اظہار مدد بھی ہے، اور شان مراقبہ بندگی اظہار غور و فکر بھی ہے، اور شان مراقبہ بندگی اظہار سلامتی بھی ہے۔ جن لوگوں کو مراقبے کا علم ہو جائے اور اپنے نفس پر قادر ہو جائے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے لگ جائے مراقبے کے ذریعے یعنی کہ گمانوں کے ذریعے، انہی کو تو گمانوں میں تقویت ملتی ہے، اور جو درود ابراہیمی کے ساتھ مراقبہ کرتے ہیں وہی تو فضل و کرم اور رحمت اللہ کی حاصل کرتے ہیں، اور جن کو اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کے انعامات، اللہ کی برکتیں اور اللہ سے پاکی مل جاتی ہے، ان کے گمان بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ گمان ہی تو مراقبے کی تقویت ہے، اور جو مراقبے کی حالت میں گمان خاص سے یعنی کہ اللہ رب العزت پر یقین کامل کے ساتھ اور رحمت کے گمان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اگر مراقبے کی حالت میں جب درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں اور ساتھ غور و فکر کرتے ہیں یعنی کہ مراقبہ کرتے ہیں اور اچھے گمانوں سے اور اچھے اپنے آپ کو کرتے ہیں، وہی تو لوگ اچھے ہیں اور
اچھے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، گمانوں کے ذریعے بھی شامل ہو جانا، اچھے گمان اچھے لوگوں کی بدولت ملتے ہیں۔ مراقبہ کرنے والے کو لازم ہے کہ ان لوگوں میں بیٹھا کرے جو اچھے گمان کے مالک ہوں، اور اچھے گمان ہی تمہیں دیتے ہوں اور اپنے گمانوں کی طرف سے بلاتے ہیں، اور اچھے گمان ہی تیرے لیے نافع بناتے ہیں۔ اور اچھے لوگوں کو مراقبہ کرنے والوں میں بیٹھنا چاہیے جو گمانوں کی دولت سے سرفراز ہوئے ہوں، تاکہ مراقبے میں یقین ٹھہرا ہوئے ثابت قدمی حاصل ہو سکے۔ یقین ہی کی بدولت مراقبے کا مقصد حیات ہے، اور برے گمانوں والے لوگوں میں مت بیٹھا کرو، ورنہ مراقبے میں تصور گمان نہیں ٹھہرا پاؤ گے۔ وسوسات کی بنا پر گمان بھٹکتے رہیں گے اور گمان کا ٹھہر جانا مشکل ہو جائے گا۔ مراقبہ گمان ٹھہرا ہوئے سلامتی ہے، اور وہی لوگ مراقبے میں گمانوں سے پاتے ہیں جو یقین کامل کے ساتھ اللہ رسول کے حکم سے اللہ والے ہو جاتے ہیں، حقیقت الیقین عین الیقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ مراقبہ حق الیقین سے انسان کو عین الیقین تک کی منزلوں پر لے جاتا ہے، اور مراقبہ نور بصیرت بشر حفاظت گواہی ہے۔ اللہ تعالی کہ نبی پر جو درود پڑھتے ہیں مراقبے کی حالت میں وہ حق الیقین سے عین الیقین تک رسائی پا لیتے ہیں۔ مراقبہ کرنے والے کو اپنے گمانوں پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ جو بھی دیکھتا ہے مراقبے کی حالت میں شک نہیں کرنا اور شک کرنا ہی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مومن شک سے پاک ہوتا ہے، اور جو شک سے پاک ہوتا ہے اسی کا مراقبہ گمان خاص ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی گمانوں کو پاتا ہے جیسے کہ حقیقت دیکھنا ہی گمان خاص کی علامت ہے، اور جن میں گمان خاص پہن ہو جائے اور کبھی بھی اپنے گمانوں پر شک نہیں کرتے، اور جو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں باحوالہ عین الیقینی ہے۔ اس کیفیت میں کسی چیز یا حقیقت کا اس طرح سے جاننا ہوتا ہے گویا کہ اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہ رہتی، اور شک شبہ کی جب گنجائش نہ رہے پھر ہی جا کر مراقبے والا عین الیقین کا حقدار ہوتا ہے۔ یقینی مراقبے کی معراج ہے، اور یقینی سلامتی ہے، اور یقینی توحید ہے، اور یقینی وحدہ لا شریک ہے، اور یقینی بھروسہ ہے، اور یقینی صبر ہے، اور یقینی ہمت ہے، اور یقینی طاقت ہے، اور یقینی غیب ہے، اور یقینی بالغیب ایمان سلامتی ہے، دین پارسائی حق ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کے اسم پر، اللہ تعالیٰ کی غیبانہ طاقت پر یقین ہوتا ہے، وہی تو مراقبے کے ذریعے غیب کی طاقتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ مراقبہ پس پردہ کی گفتگو ہے، مراقبہ تجلیات کا ظہور ہے، اور مراقبہ فضیلت ہے، اور مراقبہ شان ہے، اور مراقبہ یقین غالب نفس اتباع فضیلت شان ہے۔ اور فضیلت سے ہی اور پس پردہ کے گمان سے ہی ہم کلام ہوتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو لوگ مراقبے کے ذریعے عین الیقین والے ہو جاتے ہیں۔ عین الیقین والے یقین کامل کے حقدار ہیں، اور وہی تو غیب کی خبریں رکھتے ہیں، اور وہی غیبانہ ہستیوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہی گواہی دیتے ہیں غیب کی، اور انہی پر کئی مقامات پر فتوے لگ جاتے ہیں۔ اے انسان مومن، تو جان لے، تو مان لے کہ ان باتوں سے تو نے بچنا ہے جن باتوں کے ذریعے تجھ پر فتوے لگتے ہیں۔ اے انسان کو
ان باتوں سے بھی بچنا ہے جو شرعی طور پہ فتوے کا سبب بنے. ایسی باتیں کبھی بھی نہ ظاہر کرے. مراقبے میں اگر انسان کا کشف بیدار قلب ہو جائے تو مراقبہ کرنے والا جن پر شرع واجب القتل کا فتویٰ دیتی ہے اور فتویٰ ماننا بھی اور اس پر سر خم کرنا بھی عین الیقین والوں کا ہی شیوا ہے. عین الیقین والے ہی لوگ شرع کے حکم کے پاسدار ہیں اور غیب کے علم کے بھی پاسدار ہیں. مراقبہ کرنے والوں کو دونوں علم کا پاس رکھنا فرض ہے. ہر علم غیب کا بتانا جائز نہیں. اور اگر مراقبہ کرنے والا ہر خبر ہی دوسروں کو دیتا ہے تو یقیناً اپنے لیے بڑی آزمائش کا ذریعہ بنتا رہتا ہے. غیبانہ علم بھی آزمائش بن جاتا ہے اور ظاہری علم بھی آزمائش بن جاتا ہے. ظاہری علم کے ذریعے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو باطنی علم کے ذریعے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ایسی باتیں مت کرو جس سے گمراہی کا ظاہر ہونا فرض ہو جائے. ایسا کام مت کرو جس سے ظاہر تمہیں فتووں کی زد میں آنا پڑے. اے لوگو اگر مراقبے کی حالت میں کوئی چیز تمہیں نظر آتی ہے نور سلامتی ہے شان ربوبیت ہے اس میں ذات نور صفات کے ساتھ تو یہ تو اللہ کے نور سے تو دیکھ رہا ہے. تیرا دیکھنا اللہ کے نور کی بدولت ہے اور ظاہر بھی تیرا دیکھنا اللہ کے ہی نور کی بدولت ہے. جب دونوں نور اللہ کے ہیں تو ایک نور سے دیکھنے والے کی دلیل ہے اور دوسرے نور سے دیکھنے والے کا یقین ہے. یعنی آنکھیں میں بھی اور آنکھوں کی بنائی بھی تو نور سے ہی ہے. اگر ان آنکھوں سے دیکھتے ہو تو یہ دلیل ہے اور اگر بند کر کے آنکھیں قلب کی آنکھوں سے یعنی سے نور سے دیکھتے ہو تو یہ یقین ہے. یقین کامل پاسداری بھی تمہارا ہی ایمان ہے اور یقین گمراہی بھی تم ہی اختیار کرتے ہو. مراقبہ کرنے والوں کو دونوں آزمائشوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ظاہر میں آزمائش لازم العمل کیا ہے اور باطنی آزمائش بھی لازم العمل کیا ہے. حق الیقین سے عین الیقین تک جانا ہی مراقبے کی فضیلت ہے. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مراقبے کی حالت میں درود پڑھنا ہی عین الیقین کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کا ان پر ہی تو احسان ہے, ان پر ہی تو انعام ہے, ان پر ہی تو برکت ہے, ان کو ہی تو شفاعت ملتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. درود پڑھنا مراقبے کی حالت میں فضیلت بادشاہی ہے اور جو ہر کوئی رکھتا تو ہے مگر ہر کوئی اس سے واقف نہیں, نہ ہی ان سے ملاقات کا شرف ہر کسی کو ملتا ہے. ظاہر انعام والے ہی تو پس پردہ انعام والوں سے ہم کلام ہوتے ہیں اور مراقبہ ظاہر ایک انعام ہے. غیبانہ انعام سے واقف ہونے کے لیے ظاہری تو غیب کی خبریں دیتا ہے اور غیب ہی تو ظاہر کی خبریں دیتا ہے. ظاہر باطن ہی خبر ہے, کبھی ظاہر سے اور کبھی باطن سے اصلاح ہوتی ہے. مراقبہ ظاہر بھی اصلاح ہے اور باطن میں بھی اصلاح ہے. مومن کا ظاہر باطن اصلاح والا ہونا لازم ہے. ظاہر دلیل ہے, باطن یقین ہے اور دلیل کے لیے یقین ہے اور یقین کے لیے دلیل ہے. مراقبہ کرنے والا ظاہر بھی بیماریوں سے تنگ نظریے سے اور نفرت سے اور کدورت سے اور طمع سے اور غرض سے اور حسد سے فساد سے ریاکاری سے غیبت سے گناہ سے اور گناہ کے شر سے بخل اور دولت کے شر سے لالچ سے بچا رہے. ظاہر و باطن کو بچانا ہے, ظاہر و باطن کو پاک کرنا ہے, ظاہر و باطن گمانوں سے لڑنا ہے, ظاہر و باطن خباث و خبیث سے نجات پانی ہے, ظاہر و باطن شرک سے بچنا ہے, ظاہر و باطن عداوت سے بچنا ہے, ظاہر و باطن شیطان کے شر سے بچنا ہے, انسان کے شر سے بچنا ہے, جنات کے شر سے بچنا ہے اور نفس کے شر سے بچنا ہے. بچنا بچانا ہی تو دلیل گواہی ہے, ایمان سلامتی ہے اور مراقبہ کرنے والے کی نیتیں صاف ہونی چاہیے
اور جس کی نیت درست ہے اس کا گمان بھی درست ہوگا، اور جس کا گمان درست ہے اس کا مراقبہ بھی درست ہوگا، اور جس کا مراقبہ درست ہے تو وہی اپنے گمانوں کو پاتا بھی ہوگا، اور جو لوگ اپنے گمانوں کو پاتے ہیں وہی لوگ عین الیقین والے ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ ہم کلامی پس پردہ اظہار گفتگو والے ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ پس پردہ کی گفتگو سے واقف ہونے کا ذریعہ ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو غیب پر یقین ہونا چاہیے، غیب کی ملاقات پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ بھی مقام استحفاظداری حفاظت ہے، اور جو اس مقام سے واقف ہو جائے ان کو پاسدار بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح ظاہر ہر بات نہیں کی جاتی اسی طرح غیبانہ بھی ہر بات نہیں کی جاتی، اور ہر بات جب نہیں کی جاتی تو اسی طرح پس پردہ کی بھی بات ہر کسی سے نہیں کی جاتی اور نہ ہی بتائی جاتی ہے۔ یہی تو علم ہمیں بتاتا ہے، ہر علم ہر نفس کے لیے نہیں، اور ہر دوستی ہر نفس سے نہیں، اور ہر نفس پس پردے کا علم بھی نہیں جانتا، اور جو جانتے ہی نہیں وہ کبھی بھی پس پردہ علم والوں کی وہ مانتے بھی نہیں، اور جو مانتے ہی نہیں ان سے پس پردہ گفتگو کرنا ہی جہالت ہے، اور جاہل کے لیے مراقبہ نہیں، یعنی کہ جاہل لوگ مراقبے کی حالت میں جو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی جاہل، یعنی کہ اپنے ہی گمانوں کو ثابت اور سچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر مراقبہ کریں تو وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اچھے گمانی مراقبے میں عین الیقین کی حقیقت دیکھنے کا ذریعہ ہے۔ وہی عین الیقین والے ہیں جو اچھے گمانوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور جنہوں نے دیکھ لیا وہی تو شک شبہ سے پاک ہو گئے، اور جو پاک ہو گئے وہی تو عین الیقین والے ہو گئے۔ عین الیقین پانے کے لیے ہی مراقبہ مومن کرتا ہے، اور مومن جو مراقبہ یقین کی بدولت کیا جاتا ہے، اور یقین ہی تو اللہ اور اللہ کے غیب اور ظاہر پر مومن چاہیے۔ اللہ غیب سے بھی خبریں دیتا ہے اور ظاہر سے بھی خبریں دیتا ہے، اور غیبی یقین مراقبہ ایک پاسداری ایمان شان حق ہے۔ یقینی مراقبے کی ابتدا ہے، اور یقینی مراقبے کی منزل مقام عین الیقین ہے۔ عین الیقین والے پس پردہ کے علم سے روشنائی پاتے ہیں۔ مراقبہ ہی پس پردہ کے علم سے روشنی پانا ہے، اور اسی روشنی سے مومن کو معراج ایمان والا ہو جانا ہے۔ ایمان مکملی تب ہوتا ہے جب پس پردے کے علم پر یقین ٹھہر جاتا ہے۔ مراقبہ ان گمانوں کو پا لینے یا ان گمانوں پر ٹھہر جانے یا ان گمانوں کو حاصل کرنے کا مقام ہے۔ جو گمان بنتے تو ہے مگر نظر نہیں آتے، تاکہ اپنا گمان جب ٹھہر جائے تو پس پردہ کی گمانوں سے ہم کلامی ہو سکے۔ روحانیت پس پردے کا علم ہے، اور الہی مراقبے میں روحانیت رہنمائی ہے۔ حقیقت حق ہے وہی حق والے ہیں جو عین الیقین والے ہیں، جو نور والے ہیں، جو صراط المنیر والے ہیں، جو صراط المستقیم والے ہیں، اور عین الیقین کی طرف وہی لوگ گامزن ہیں جو قدس یعنی کہ رشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مراقبہ قدس کو دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ قدس ہی انوار تجلی حقیقت گمان حق ہے، اور ارواحیں جو نور سے منور ہیں، اور جو نوری ہیں، اور جو نور کتاب رکھتی ہیں، اور جو نور سے قلب منور سیدھے وجود اظہار ہو، انہی کو دیکھنے کے لیے مراقبہ کرنا چاہیے۔ اور تجلی نور سلامتی کا پہرے دار ہی وہی مومن ہے جو نور والا ہے۔ اگر انسان مراقبہ کر کے قدرت سے ہم کلام ہو جاتا ہے تو یقیناً اسے غیب کی خبریں ملنے لگ جاتی ہیں۔ قدرت ہی تو غیب ہے، اور ان کے ہی ذریعے اللہ غیب کی خبریں دیتا ہے، اور وہی غیب سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے نظام کائنات میں غیب کو ہی کارساز
اور مددگار بنایا ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو کبھی غیبانہ مدد کا یقین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو مومن سے چاہتا ہے کہ مومن غیب کی مدد کا یقین رکھے، اور غیبانہ مدد ہی مومنوں کی کامیابی ہے، اور غیب سے ہی تو مومن کے لیے مددگار ہے۔ جب تک مومن کے ساتھ غیبانہ مدد شامل حال ہوتی ہے، مومن تمام خوبیوں کا وارث ہوتا ہے اور کبھی بھی کمزور نہیں پڑتا، ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے۔ یقین کامل، تصدیق ایمان، گواہی سلامتی، اظہار حقیقت و مدد غیب ہے۔ ظاہر بھی تو اسی کی مدد، باطن میں بھی اللہ کی مدد، ہر جگہ اللہ ہی تو مددگار ہے۔ اور اللہ کی مدد جس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے مراقبے میں، وہی نور تجلی والا ہو جاتا ہے، اور جن پر غیبانہ مدد ظاہر ہو جائے وہی تو ایمان میں کامل ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ ایمان میں کامل ہونے کے لیے کیا جاتا ہے، اور تجلی انوار قلب سینہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور جب تک کلمہ انوار ظاہر نہ ہو، کبھی بھی قدرت سے ہم کلامی نہیں ہو سکتی۔ اگر مراقبے میں مومن چاہتا ہے کہ میں قدرت سے ہم کلامی کا شرف پاؤں، تو اسے یقین کامل کے ساتھ درود ابراہیمی کے ساتھ مراقبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک دن اس کے دل کے پردے نور سے روشن ہو جائیں گے، اور اسی روشنی کی بدولت وہ قدرت سے واقف ہو جائے گا، اور رفتہ رفتہ ان سے شرف گفتگو بھی پا سکے گا، اور علم بھی پا سکے گا، اور طاقت اس میں ذات بھی پا سکے گا۔ پانا ہی مقصد حیات بندگی مومن سلامتی دین وفائے توحید ہے۔ اسی کی بندگی قابل طریب ہے جو نور پا کر نور سے ہم کلام ہو جائے۔ ہم کلامی ہی مراقبہ گمان خاص کا ذریعہ ہے، اور مراقبہ ہی تو خاص الخاص سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اے مومن، تیری عظمت ہی گمان ہے، تیری کامیابی ہی گمان ہے، تیری ترقی ہی گمان ہے، اور تیرا مقصد بھی گمان ہے، اور تیرا قرب بھی گمان ہے، اور تیرا دیکھنا بھی گمان ہے، اور تیرا سننا بھی گمان ہے، اور تیری زندگی بھی گمان ہے، اور تیری گزرگاہ بھی گمان ہے، اور تیری سلامتی بھی گمان ہے، تیری حیات مبارکہ بھی گمان ہے، اور گمان ہی فضیلت ایمان پاسداری دلیل حق ہے۔ اور مراقبے میں گمانوں کو ہی تو نے پانا ہے، اور گمان ہی تو نے بنانا ہے، اور گمان ہی تو نے پہچاننا ہے، اور گمان ہی تو نے درست کرنا ہے اور کروانا ہے۔ اور اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے۔ اے مان والو، اپنے گمانوں کو میری طرف کر دیا تو یہ گمان رکھو کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں یا تو مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی گمان طاقت بادشاہی دلیل توحید ہے کہ اللہ کو دیکھنا یا اللہ تمہیں دیکھتا ہے، گمان خاص کی دلیل ہے۔ عبادت کی حالت میں ایسا گمان کرنا ہی حکم ربوبیت ہے، اور اب کا یہی تو فرمان علی شان ہے کہ جیسا تم گمان کرو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے۔ اے مومن، یقین کامل کے ساتھ، حکم رب کے ساتھ، فرمان نبی کے ساتھ حقیقت کو ہی دیکھنا، ماننا، جاننا اور کلام ہونا اور پا لینا تیرا مقصد حیات زندگی جاوداں ہے۔ اور جنہوں نے اپنی حیات کا مقصد نہ حاصل کیا، یقیناً وہی تو اندھے گنگے بہرے ہیں، اور جو لوگ اندھے گنگے بہرے ہیں ان کے لیے کوئی گمان خاص نہیں۔ مراقبہ تو گمان خاص کی پہچان اظہار گفتگو ہے۔ وہی تو پہچاننے والے ہیں، اور وہی تو پہچانے جاتے ہیں، اور وہی پہچان کر ایمان لاتے ہیں، اور وہی ایمان کی سلامتی والے ہیں، اور انہی کو پہچانا ہے جو مراقبے اس نیت سے کرتے ہوں کہ ہمیں نور کی طرف سے ہمارا قلم نور منور ہو جائے، قلم
نور ہی تو ایمان مطمئنہ ہونے کی دلیل ہے۔ مراقبہ نور کو حاصل کرنے کے لیے انسان مومن کرتا ہے۔ مراقبے کی حالت میں جب مومن درود پاک یعنی درود ابراہیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نور کے اثار میں ہو جاتا ہے، رحمت میں ہو جاتا ہے، کرم میں ہو جاتا ہے، کرم میں ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے کرم میں ہو جاتا ہے تو قرب ایمان سلامتی تو اللہ کا نور ہے۔ نور ہی تو شان مراقبہ ہے، گمان خاص دلیل حق ہے۔ اللہ کے نور کا تصور کر کے درود پڑھتے رہنا ہی مومن کی ایمان کی ترغیب کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایمان ہی تو نور حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، اور نور حاصل کرنے کے لیے ہی تو مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور عبادت ہی اللہ کی نور کے لیے ہے، اور تعریف بھی عبادت کی نور ہی ہے، اور نور ہی مراقبہ گمان تصور حق ہے۔ گمانوں کو پا لینا ہی تصور گمان حق ہے۔ اگر مراقبہ کرنے والا قلب مطمئنہ کے ساتھ مراقبہ نہیں کرتا تو اس کا گمان ٹھہر نہیں سکتا۔ مراقبہ تو گمانوں کو ٹھہرانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور جب گمان مراقبے کی حالت میں ٹھہر جائے تو یقیناً قلب کے اس پر اثرات نمودار ہونے لگ جائیں گے، اور وہ تجلی نور سے اور وہ تجلی نور سے واقف ہو جائے گا۔ مومن کے قلب میں ایمان کا نور موجود ہوتا ہے، اسے دیکھنے کے لیے گمان لازم ہے، اور گمان والے ہی مراقبہ کرتے ہیں، اور مراقبے والے ہی گمان پا لیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے گمانوں کو پا لیا وہ کبھی شک نہیں کرتے۔ شک ان کے دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ جہاں تجلی نور اظہار ہوتا ہے وہاں شک نہیں ہوتا۔ مراقبہ کرنے والے کو کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ شک ایک اندھیرا ہے، جہالت ہے، اور جہل کو اگر مراقبے کا علم دے بھی دیا جائے تو بھی کبھی بھی ناپے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مراقبے کا علم بھی جہالت ہی ہے، جہل کا مراقبہ بھی جہالت ہی ہے، اور بغیر علم سے مراقبہ کرنے والا بھی جاہل ہی ہے۔ وہ کبھی بھی اس علم سے ہدایت نہیں پا سکتا، اور نہ ہی اس کا گمان ٹھہر سکتا ہے۔ شک ہی تو گمانوں کو ٹھہرانے نہیں دیتا اور ٹھہرنے نہیں دیتا۔ گمانوں کا ٹھہرنا ہی مراقبے میں کامیابی ہونے کی دلیل ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو دلیل کے ساتھ جستجو پیوست سینہ ہو، اور سینے کا ہی روشن ہونا مراقبے کی دلیل ہے۔ یعنی جو مراقبے کی حالت میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کی دلیل ہی ہے کہ اس بندے مومن کا درود پڑھنے سے سینہ نور سے منور ہو جائے۔ سینہ نور ہے جس میں شان عبادت دلیل سلامتی ہے، اور وہی لوگ پس پردہ کے علم سے واقف ہو جاتے ہیں جن کا سینہ نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ وہی لوگ گمان خاص اور اظہار خاص اور دلیل خاص اور وجود خاص اور یقین خاص اور عین الیقین والے ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ مومن کو عین الیقین کا یقین دیتا ہے کہ جو دیکھا وہ حق دیکھا ہے، یہی حقیقت خاص کی دلیل ہے۔ یقین خاص کبھی بھی کسی کی دلیل قبول نہیں کرتا، کیونکہ یقین خاص والے دیکھتے ہیں، اور دیکھنا ہی عین الیقین ہے، اور عین الیقین انہی کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، نبوت سے، قلب انوار کو تجلی سے سرفراز کر لیتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اپنا سینہ منور کر لیتے ہیں وہی قلب سینہ نور سلامتی اور ہدایت والے ہوتے ہیں۔ اور مراقبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، رب تعالیٰ کا کرم، بزرگان دین کا فیض اور اللہ والوں کی محفلوں میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔
مومن جب کثرت سے آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں درود ابراہیم پڑھتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اسے روشنی تصور گمان سے ایک نور نظر آنے لگ جاتا ہے. جب وہ نور نظر آنے لگ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل، اس کا قلب، اس کا سینہ مومن کا جو درود ابراہیمی تصور خاص کے ساتھ گمان کی حالت میں مراقبے میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس مومن کا سینہ نور سے منور ہونے لگ جاتا ہے. جب بندے مومن کو اللہ نور عطا فرما دیتا ہے تو وہ نور سے اپنے نفس کو جان جاتا ہے. جو اپنے نفس کو جان اور پہچان جاتا ہے وہی تو اپنے رب کو مان جاتا ہے اور اسی کا رب ہی تو اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. مراقبہ شان طریب بزرگی دلیل عظمت بادشاہی ہے. مراقبہ پاسداری نفس حفاظت جسم و جان ہے. مراقبہ نگاہ وسعت قلب سینہ ادائے حق ہے. اور مراقبہ تصور خاص فضیلت گفتگو حکمرانی ہے. اور مراقبہ جان نسبت تعریف عظمت سپاہ سالاری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو روح کو دولت عطا فرمائی ہے وہ نور ہے اور نور ہی تو مراقبے میں تعریف مراقبہ بادشاہی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت سے درود مراقبے کی حالت میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیدار نور سے نوازتا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے وہ نوازے جاتے ہیں اور ایک مراقبہ کی حالت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر پاتے ہیں. مراقبہ درود فضیلت دیدار نور تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. چہرہ دیکھنا یعنی کہ نبی کا دیدار کرنا ہی تو مراقبے کی شان فضیلت تعریف حق ہے. اے مومن اللہ کے نبی پر درود مراقبے کی حالت میں تصور خاص یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے درود پڑھا کر جب تو یہ استقامت کے ساتھ درود پڑھتا رہے گا تو ایک روز تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئیں گے اور وہ جو نظر آ رہے ہیں وہ تیری ظاہر نظر کا نور نہیں ہے، وہ ایمان کا نور ہے جو تجھے اللہ نے ایمان کے لیے دیا. اور درود پڑھنے سے اللہ اس نور کو وسعت عطا فرماتا ہے اور اس وسعت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے. اور دیکھنا ہی مراقبہ نور ہدایت حق ہے. حق والے ہی تو